بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی میری یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ دلچسپ سا ٹاپک ہے۔ میرا یہ ٹاپک ہے آج کا، آپ نے تھم نیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ دوسری شادی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو دوسری شادی پہ کیا جرمانہ ہو سکتا ہے یا کیا سزا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو لائک پہلے کی طرح جیسے میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر اچھی لگے تو کرنی ہے، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ بعد میں کیجئے گا ویڈیو سننے کے بعد۔ تو جی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ آیا اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو کیا جرمانہ ہو سکتا ہے یا کیا سزا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جناب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ میں یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارے ملا صاحبان ہیں اس پہ میرے پہ فتویٰ نہ لگوا دیجئے گا، بلکہ میں اس میں تمام کو نہیں ہٹ نہیں کر رہا، لیکن اکثر جو ہیں وہ جناب اس میں ذمہ دار ہیں اس بات کو عام کرنے میں، حالانکہ یہ صحیح حدیث میں کہیں نہیں میں نے سنی کہ جناب جو ہے کہ آپ اگر دوسری شادی، یہ زبان زد عام ہے یہ واقعہ اور حدیث کے جناب ایک شخص تھا تو وہ غریب تھا، تو وہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے جناب کہا بھئی میں غریب ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھئی تم اس طرح کرو، تم شادی کر لو تو تمہارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھئی کچھ دنوں بعد وہ واپس آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی ہاں جی تو کیسے آپ کے تبدیل ہوئے حالات یا نہیں، تو وہ بھئی آگے سے کہنے لگے کہ نہیں جی ابھی تو نہیں ہوئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھئی دوسری شادی کر لو تو آپ کے ہو جائیں گے حالات ٹھیک۔ تو جناب اس نے دوسری کر لی۔ ابھی کچھ دن بعد پھر جب وہ واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس کی صحابی کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا بھئی ہاں جی ابھی بھی حالات آپ کے ویسے ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی اب تیسری شادی پھر کر لو، آپ کے حالات اب کنفرم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پھر جب اس کی ملاقات ہوئی دوبارہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی ہاں جی اب ہوئے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا جی اب میرے حالات ٹھیک ہو گئے۔ یعنی یہاں پہ جو ہمارے علماء، نیم علماء میں کہوں گا، علماء نہیں نیم علماء یا ملا جو ہیں وہ اس بات کو میری نہیں جھٹلا سکتے کہ انہوں نے یہ اکثر یہ ممبر پہ بات سنائی ہوگی لوگوں کو۔ تو صحیح احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نقل نہیں ہے۔ ہاں یہ کچھ جگہ پہ واقعہ ہے ضعیف، اس میں احادیث کا کیونکہ جو علم ہے بہت وسیع ہے اور صحت کے اعتبار سے اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی یہ احادیث کو ڈسکس کرنے کا ٹاپک یا موضوع یہاں پہ اس ویڈیو میں نہیں ہے۔ میرا مقصد یہاں پہ صرف اتنا بتانا تھا کہ ان باتوں کو سن کے اپنے ممبر سے، اپنی مسجد سے ہمارے تھوڑے سے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے قرآن مجید میں، تو اس میں ایک آیت ہے، اب میرے نمبر جو ہے وہ تھوڑا سا دماغ سے اتر گیا ہے، اس کا مفہوم جو ہے اس میں بھی ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ جناب ایک شادی کرو، آپ کا جو پسند آئے، پھر دو کرو، پھر تین، اس طرح ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا اور کہ آپ نے جناب لازمی دو تین ہی شادیاں کرنی ہیں، لیکن ہمیں اس کی غلط تفسیر اور تشریح
اور ترجمہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی قرآن مجید میں یہ ایسا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جناب 2 کرو، 3 کرو اور 4 شادیاں کرو۔ حالانکہ اس آیت کا مقصد اور مطلب اور تشریح و تفسیر ہرگز اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی بھئی آپ نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرنی ہے، بلکہ اس آیت میں جو تشریح و تفسیر ہے، کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ کو جو پسند ہو آپ ایک شادی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہو، آپ ایک بیوی کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ تب آپ دوسری شادی کریں، آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے یا 3 اگر آپ کریں گے تو ان تینوں کے آپ حقوق جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے۔ اور پھر اینڈ پہ آیت میں آتا بھی ہے کہ آپ بے شک آپ ایسا نہیں کر سکو گے، ہاں جی ایسا بھی ہے، آیت میں یہ اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکو گے، تو بھئی بلکہ یہاں پہ تو منع ہو گیا، پھر یہ وارن کر دیا گیا کہ ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو بہرحال جو اگر کرتے ہیں رکھتے ہیں استطاعت تو وہ کر بھی سکتے ہیں، وہ ایسا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اتنی استطاعت ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، اور وہ اپنی جو ہے 2 یا 3 یا 4 بیویوں جو ہیں ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر سکیں گے، تو وہ باہر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ تو یہ لیگلی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لیکن پاکستان میں جو ہے مسلم فیملی لا 1961 جو ہے اس کا سیکشن 6 اس کے تحت جو ہے وہ باؤنڈ کیا گیا ہے یہاں پاکستان میں کہ اگر کوئی بندہ وہ جب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے آربیٹریشن کونسل جو ہے، یا جس کو اردو میں یا عرف عام میں ہم ثالثی کونسل بھی کہتے ہیں، اس سے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ ادروائز اگر وہ اجازت یہ نہیں لے گا، وہ سرٹیفکیٹ ان سے نہیں لے گا، ان سے اجازت نامہ نہیں لے گا، اور وہ دوسری شادی کر لے گا تو اسے 1 سال سزا، جی ہاں 1 سال سزا، تو قید بامشقت نہیں ہے، صرف قید ہی ہے۔ تو بہرحال 1 سال بھی بہت سا ہوتا ہے جناب، اگر آپ جائز کام کرنے پہ بھی آپ کو جرمانہ یا سزا، اور جرمانہ جو ہے وہ پہلے 5000 ہوتا تھا، لیکن ابھی جو ہے پنجاب میں تو یہ بڑھ گیا ہے کہ جناب اب حالات جو ہیں وہ ویسے نہیں رہے، تو اب مہنگائی بہت ہے، تو اب جرمانہ 5 لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ ہاں جی یہ جو اپنے دلوں میں آپ نے ابال پال رکھے ہیں نا کہ جناب ایک قید دوسری بھی لینی ہے تے تیسری بھی لینی ہے، تے سن لو ہن 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر اپنی بیوی، اور وہ آربیٹریشن کونسل جو ہے، یعنی یہ یونین کونسل جو ہوتی ہے وہ متعلقہ علاقے کی، اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر دوسری شادی کا آپ کا دل کر رہا ہے اور آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی آپ کو پرابلم نہیں کرے گی، آپ کو لگتا ہے آپ کو اجازت دے دے گی، تو وہاں پہ کیا ہوگا، آپ نے چیئرمین صاحب جو ہوں گے یونین کونسل کے، ان کے نام جو ہے آپ نے اپلیکیشن ایک لکھنی ہے، بھئی اس طرح جناب میرا جو ہے گزارا نہیں ہو رہا، اس میں آپ نے ویلڈ وجوہات بیان کرنی ہے کہ بھئی یا تو میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، یا جو وہ بیمار ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ میرا گھر کا کام نہیں کر سکتی، یا جو ہے وہ بڑی جو گستاخ ہے، میرا کہنا نہیں مانتی، یعنی آپ کو وجوہات ویلڈ وجوہات دینی ہوں گی، اور وہ آپ نے اپلیکیشن چیئرمین کے نام لکھنی ہوگی۔ پھر وہ چیئرمین صاحب ایک کمیٹی جو ہے وہ مقرر کریں گے، وہ بنائیں گے، اس میں آپ کو بھی بلائیں گے، آپ کے سسرالیوں یعنی آپ کی بیوی کی طرف سے بھی لوگوں کو بلایا جائے گا، آمنے سامنے بٹھا کے باتیں کی جائیں گی، پھر آپ کو سنا جائے گا، اور جو مناسب حل ہوا، یعنی اگر آپ کی اجازت بنتی ہوئی، آپ کی جو وجوہات ہیں وہ مناسب ہوئی اور وہ سچی ہوئی، تو آپ کو اجازت مل جائے گی، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کو آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ یہ سرٹیفائی کر دیتی ہے کہ جناب اس کا جو ہے گھریلو معاملہ، اگر یہ دوسری شادی نہیں کرتا تو اس کا گزارا مشکل ہے، اس کی بیوی جو ہے یہ واقعہ میں ہی وہ بچے پیدا نہیں کر سکے گی، یا وہ واقعہ ہی میں اتنی کمزور یا ضعیف ہو گئی ہے کہ وہ جناب اس کا جو گھر کا کام ہے وہ نہیں کر سکتی، یا وہ اتنی گستاخ ہو گئی ہے اور ہر وقت ناراض رہتی ہے، میکے رہتی ہے، اور اس کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر آربیٹریشن جو کونسل ہے وہ دے سکتی ہے آپ کو
اجازت، اور وہ اس کے بعد آپ بخوشی اپنی شادی اور اپنا دل خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی اجازت نہیں لیتے اور آپ نے کہیں چوری چھپے شادی کر لی، دوسری شادی یا تیسری شادی، اور آپ کی پچھلی پہلی اور دوسری بیوی کو پتہ چل گیا، ابھی تو دوسری پہ ہی رہتے ہیں، تیسری پہ نہیں جاتے، یعنی ایک شادی آپ نے کی، اس کو بتایا نہیں، نہ آربٹ کونسل سے آپ نے لی اجازت، اور دوسری شادی آپ نے کہیں چھپا کے کر لی، اور جناب جب پتہ چلا آپ کی بیوی کو تو پھر جناب پھر آپ کی لگ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے جب اس کو تھوڑا سا بس اپنا تھوڑا سا کیس فائل کرنا ہے، وہ کیا کرے گی کہ وہ آپ کے خلاف کیس فائل کرے گی، اور آپ کو پکی ہے آپ کی 1 سال کی سزا، اور جناب آپ کو جرمانہ جو 5 لاکھ تک ہو سکتا ہے، اسے کم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ آپ کی جو دی تھی آپ نے اپلیکیشن، اس پہ جناب فیصلہ آپ کے مطابق نہیں آیا، یعنی آپ کو اجازت نہیں ملتی، تو اس کا بھی حل ہے۔ ہاں جی، تھوڑے سے خوش بھی ہو جاؤ۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہ ریویژن میں جا سکتے ہیں۔ اس کی ریویژن کہاں پہ ہوگی؟ ریویژن ہوگی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس آپ جائیں گے جناب، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا یہی کیس فائل کریں گے، تو وہاں پہ جا کے جوڈیشل پروسیڈنگ ایک قسم کی وہاں پہ ہوگی، آپ کو سنا جائے گا، وہاں پہ آرگو ہوں گے دونوں طرف سے، اور پھر فائنل جو ہے ڈیسیجن لیا جائے گا وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی طرف سے، آیا کہ بھئی آپ کو اجازت دی جائے دوسری شادی کی یا نہ دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسرا نکاح کیا اور پتہ چل گیا وہ جو نکاح کرنے والے ہیں، آپ کا زبانی تو ہو جائے گا، تو وہ ویلڈ بھی ہوگا، لیکن وہ قانونی طور پہ اس کو نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا۔ وہ کس طرح کہ آپ کو وہ رجسٹر نہیں کیا جائے گا آپ کا نکاح جو ہے دوسرا، اس وقت تک جب تک کہ آربیٹریشن کونسل سے آپ کو اجازت نہیں ملے گی، آپ کا نکاح رجسٹر نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب تک آپ کا نکاح رجسٹر نہ ہو، قانوناً طور پر آپ میاں بیوی نہیں ہوتے، نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس خلاف جب جائے گی تو وہ استغاثہ فائل کرے گی۔ تھوڑی سی فیمیل کے بارے میں بھی بات کر لینی چاہیے نا یہاں پہ۔ تو وہ کیا کرے گی؟ جو آپ کی پہلی بیوی ہوگی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کرے گی کہ وہ جناب جو اس کی متعلقہ کورٹ ہوگی، فیملی کورٹ، یعنی جو فیمیل ہے، بیوی ہے، اس کی جو متعلقہ کورٹ ہے اس علاقے کی، اس میں وہ رجوع کرے گی، وہاں پہ استغاثہ فائل کرے گی، اور پھر آپ کے سمن نکلیں گے، پھر وارنٹ بھی نکل سکتے ہیں اگر آپ پیش نہ ہوئے، تو وہ وہاں پہ آپ کو یہ جو آپ کو میں نے پہلے بتائی سزا ہو سکتی ہے 1 سال کی، یا پھر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ویسے تو ہم یہ باتیں، یہ حدیث کو ہم بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں جناب، اس طرح جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب بندے کو کہا تو اس نے جناب شادیاں کی تو وہ امیر ہو گیا۔ بھائی امیر ہونے کی یہ وجہ ہرگز نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اس بات پہ نہ رہیے گا۔ تو بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں استطاعت ہو، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر استطاعت ہو تو پہلی شادی کے لیے بھی، پہلی شادی بھی آپ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے ضرور بالضرور کرنی ہی کرنی ہے، وہ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ میں استطاعت ہو دونوں طرح سے۔ وہ آپ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ دوسرا میں کیا وجہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو تب آپ پہلی شادی بھی کریں گے اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے حقوق پورے کر سکیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ روزے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اسلام میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو فائنینشل اگر استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا معقول سرمایہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کا خرچہ پانی اٹھا سکیں گے، تو آپ اپنی خواہش نفسانی جو ہے، جنسی خواہش جو ہے، اس کو جو ہے کم کرنے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا ہے وہ ہے کہ آپ روزے رکھیں، تو آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی اللہ پاک ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم پہلی شادی کے قابل تو ہوں نا،
تو باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جوانی کی عمر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے ایک شادی، پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ صرف 25 سال تھی۔ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ سے، اور آپ کی یہ شادی تقریباً 25 سال تک آپ جو ہے ایک ہی شادی کے بندھن میں رہے۔ تو باقی یہ عام جناب ملا، یہ ہمارے عام لوگ یہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نعوذ باللہ، اگر یہ آپ نے گستاخی میں نہیں لے جانی بات، یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، عام لوگوں کو میں نے سنتے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو 11 شادیاں کی تھی۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب آپ نے بھی 4 5 6 7 11 کرنی ہے۔ ویسے بھی اسلام میں صرف اگر اجازت ہے تو وہ 4 کی ہے، 4 کے بعد آپ ایٹ دا سیم ٹائم 4 ہی رکھ سکتے ہیں۔ 4 سے 5ویں کرنی ہوگی تو آپ کو ایک کو طلاق دینی ہوگی، یا پھر اگر ایک فوت ہو جائے گی تب جا کے آپ 4تھی شادی کر سکتے ہیں، یعنی 4 بیویاں ایٹ دی سیم ٹائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، وہ اللہ پاک کی طرف سے اسپیشل اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ اور پہلی شادی جو ان کی تھی وہ تو صرف جو ہے وہ 25 سال تک، یعنی جوانی کی جو شباب کی عمر ہے، جب بندے کو جناب بہت جوش ہوتا ہے شادیاں کرنے کا، تو اس وقت وہ تو ان کی 25 سال تک رہی ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی شادیاں ہیں وہ کی ہیں۔ تو ان کی بھی وجوہات صرف شادی برائے شادی نہیں تھی، بلکہ اس میں اللہ پاک کا حکم تھا اور اس میں بہت سی جو ہے حکمتیں پوشیدہ تھی۔ تو اور اس کے بعد سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جو ازواج ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تمام بیوہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سہارا بنے۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور تھوڑے بہت آپ ہنسے بھی ہوں گے شاید میری باتوں پہ۔ بہرحال اگر کوئی کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔